اسی طرح جو ہے اب آئیے عشرہ ذوالحجہ کی طرف جاتے ہیں اور اپنی بات کے خاتمے کی طرف جا رہا ہوں کہ یہ تو پوری باتیں میں نے لے لی، اب وہ 10 دن کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ عشرہ ذوالحجہ جس کو کہتے ہیں، مطلب فرسٹ 10 days آف ذوالحجہ، حج کے مہینے کے پہلے 10 دن، ان ایام کی بڑی فضیلت ہے، یاد رکھیے۔ پہلے ذوالحجہ سے لے کر یوم النحر، مطلب 1 تاریخ سے لے کر 10، اور 10 کے دن ہم کیا مناتے ہیں؟ عید مناتے ہیں، یاد رکھیے، بقرعید جس کو کہتے ہیں عام زبان میں، ٹھیک ہے؟ تو یہ 10 دن کی فضیلت کیا ہے اس کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ تو ذوالحجہ کے پہلے 10 دن کی فضیلت کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، غور سے سنیے کتنی فضیلت ہے ان دنوں کی، جس کو ہم بہت ایزی، بہت آسان اور بہت معمولی سمجھتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہے، ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کے مقابلے میں دوسرے کوئی ایام ایسے نہیں جن میں نیک عمل اللہ کو ان دنوں سے زیادہ محبوب ہو۔ مطلب ذوالحجہ کی پہلی 10 تاریخ میں جو اعمال انسان کرتا ہے اللہ کو اتنے پسند ہے کہ اتنا پسند اللہ کو باقی دوسرے دنوں میں کیے گئے اعمال محبوب نہیں ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا جہاد بھی نہیں؟ تو فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد بھی افضل نہیں ہے۔ مطلب اتنا افضل ہے اس مہینے میں اعمال کرنا کہ ایک آدمی عام دنوں میں اگر جہاد بھی کرے تو ان دنوں میں کیے گئے اعمال کی برابری نہیں کر سکتا۔ تو آپ نے ہاں جہاد بھی نہیں سوائے اس مجاہد کے جو اللہ کی راہ میں نکلے، جان بھی لے جائے، مال بھی لے جائے، جان بھی چلی جائے، مال بھی چلے جائے، وہ زیادہ افضل ہے، باقی کوئی عمل افضل نہیں۔ مطلب ذوالحجہ کے پہلے 10 دن میں آپ جو عمل کریں گے وہ عمل جہاد سے بھی زیادہ افضل ہے۔ صرف اس مجاہد کے مقابلے میں ہمارا عمل کم ہوگا ان 10 دنوں کا جو مجاہد جان مال دونوں لے کے جائے اور کھپا دے، مطلب ختم ہو جائے، ورنہ باقی سارے اعمال ان دنوں میں افضل ہے۔ تو گویا پتہ چلا ان دنوں میں کیے گئے اعمال سب سے افضل ہے، یاد رکھیں سب سے افضل ہے۔ تو آپ جب پتہ چل گیا سب سے افضل ہے تو ہمیں خوب کوشش کرنا چاہیے۔ اور اس کے تعلق سے حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کیوں اللہ نے ان ایام کو سب سے افضل بنایا ہے، اور بڑی اچھی بات لکھتے ہیں، اور ایک حکمت، بڑی اچھی حکمت وہ لکھتے ہیں، اور وہ فرماتے اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے عشرہ ذوالحجہ، پہلے ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کو اس لیے فضیلت اور شان اور شوکت بخشی ہے، اس کا سبب یہ وہ لکھتے ہیں یہ وہ دن ہیں جن میں ساری عبادتیں ایک ساتھ مل جاتی ہے، یہ وہ ایام ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں ساری عبادتیں مل جاتی ہے۔ توحید تو ہے ایک مسلمان چلتا ہے، نماز، روزہ، صدقہ اور حج، سب چیزیں ایک ساتھ آتی ہے اس مہینے، اس کی اسپیشلٹی ایسا ہے، اور کوئی مہینہ نہیں ہے سال کا جس میں ساری عبادت ایک ساتھ آئے۔ آپ بولیں گے روزہ کہاں سے آ گیا؟ میں آگے آ رہا ہوں روزے کی طرف۔ اس دن نفل روزہ رکھ سکتے ہیں آپ ان 10 دنوں کے اندر، آگے میں رکھوں گا۔ چونکہ ساری عبادتیں وہ کہتے ہیں ایک ساتھ مل جا رہی، سب سے افضل اعمال ہے، تو ظاہر سے صدقہ بھی سب سے افضل اسی مہینے کا ہے، تو وہ کہتے ہیں چونکہ سارے اعمال ایک ساتھ مل جا رہے ہیں، توحید تو ہے ہی، نماز ہو جا رہی ہے، روز انسان پڑھتا ہے، روزہ بھی ان ایام کے اندر ہے، پہلے تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک روزہ رکھنا یہ سنت، اور اللہ کے رسول ہمیشہ رکھتے تھے ہر سال یہ روزے، فرسٹ 9 روزے ذوالحجہ کے، پہلے 9 دن کے روزے، 10ویں دن تو عید ہے، ٹھیک ہے، رکھتے تھے۔ تو روزہ بھی مل گیا، نماز بھی مل گئی، توحید پر انسان تھا، صدقات بھی کرے چونکہ سب سے افضل عمل ہے، اور اس میں حج بھی آ جاتا ہے، سارے ارکان ایک ساتھ آ رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں اس وجہ سے اللہ نے یہ حکمت ہو سکتی ہے کہ ان 10 دنوں کو اتنی زیادہ اہمیت دی، اور واقع میں ایسا اور کبھی نہیں ہوتا، یاد رکھیے۔ لیکن ایک سوال، کیا شب قدر سے بھی افضل ہے؟ تو نہیں، یاد رکھیے، نہیں، وہ ایک اسپیشل ہے، اللہ نے قرآن میں جب بیان کر دیا تو اب اس کو ضرورت نہیں الگ سے وہ کرنے کی۔ شب قدر اور رمضان کا عشرہ اس کی ایک الگ ہی اپنی اہمیت ہے، وہ مستحکم، اس کی فضیلت بالکل ثابت ہے۔ اب جو باقی باتیں نہیں اس کے بعد ہی اس کے نیکسٹ ہی ہوں گا، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے افضل ہے، تو ان ایام میں ہمیں خوب سے خوب زیادہ زیادہ عمل کرنا چاہیے۔ اب وہ جو تکبیرات وغیرہ میں نے کہی تھی روک دیا تھا، ایام تشریق میں کرنا ہے، اب عشرہ ذوالحجہ میں بھی تکبیرات کو کہنا ہے، اور پورے 10 دنوں تک، اور باقی کے 3 دن۔ تو آئیے وہ تکبیرات میں سب سے پہلے ہم خوب تکبیریں کہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے، آپ سے فرماتے رہے، کہتے ہیں ان 10 دنوں میں، مطلب ذوالحجہ کے پہلے عشرے میں کے مقابلے میں دوسرے کوئی ایام ایسے نہیں جن میں نیک اعمال اللہ کے یہاں زیادہ درجے والے ہو، لہٰذا ان دنوں میں کثرت سے اللہ کی وحدانیت بیان کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، اور اللہ کی حمد بیان کرو۔ ان 10 دنوں سے زیادہ عمل اللہ کو کوئی پسند نہیں، لہٰذا اللہ کی وحدانیت، ایک ہونا بیان کرو، اس کی توحید بیان کرو، اور اس کے تعلق سے آپ آگے فرما رہے ہیں اس کی جو ہے بڑائی، اس کی تکبیر بیان کرو، اور اس کی حمد بیان کرو، ٹھیک ہے۔ اب آئیے اللہ کی وحدانیت بیان کرنے سے کیا مراد؟ لا الہ الا اللہ یہ کہنا، یہ وحدانیت ہے نا۔ اسی طرح اللہ کی جو تکبیر بیان کرنے سے کیا مراد؟ اللہ اکبر کہنا، اور دیگر تکبیرات جو اللہ کی بڑائی بیان کرتی ہے وہ کہنا۔ اسی طرح جو اللہ کی حمد بیان کرنے سے کیا مراد؟ اس کی تعریف بیان کرنا، اس کی پاکی اور اس کی تعریف بیان کرنا، یہ اس سے مراد ہے۔ اور
پہلے ذوالحجہ سے لے کر 10 ذوالحجہ تک جو تکبیرات کہتے ہیں ان تکبیرات کو مطلق کہا جاتا ہے، یاد رکھیے۔ تو پہلے ذوالحجہ سے لے کر 9 ذوالحجہ تک جو تکبیرات انسان بیان کرتا ہے اسے تکبیر مطلق کہتے ہیں، مطلب وہ تکبیریں جو مطلق ہیں۔ اور 10 ذوالحجہ سے لے کر 13 جو تکبیر بیان کرتی ہے اس کو کہتے ہیں تکبیر مقید، وہ قید ہوتی ہے، کسی عمل کے ماتحت چلتی ہے، یاد رکھیے۔ تو یہ تکبیرات ہے۔ اب کیا تکبیرات بیان کریں؟ تو آئیے کچھ چند تکبیرات جو ثابت ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو ہم بیان کر سکتے ہیں۔ پہلی روایت مصنف ابن ابی شیبہ کی ہے، اس کے اندر آتا ہے کہ آپ جو تکبیر بیان کر رہے ہیں بڑائی وہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ سب سے کامن ہے جو ہم لوگ عموماً کرتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 3 بار ہے۔ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوا اللہ، اللہ بڑا ہے اللہ بڑا ہے اللہ بڑا ہے، نہیں ہے کوئی معبود سوا اللہ کے، واللہ اکبر اور اللہ بڑا ہے، وللہ الحمد اور ساری تعریف اللہ کے لیے۔ تکبیر اور اللہ کی حمد دونوں ایک ساتھ آ گئی، یہ سب سے مشہور اور معروف ہے، یہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا جو پڑھ سکتے ہیں جو ثابت ہے وہ یہ ہے الفاظ اللہ اکبر کبیرہ، ٹھیک، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ دوسرا آپ یہ کر سکتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، یہ آپ دوسرا کر سکتے ہیں۔ تیسرا آپ جو کر سکتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر اللہ بڑا اور اللہ سب سے بڑا ہے، یہ بھی ثابت اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ثابت ہے فتح الباری میں جو روایت آتی ہے اس میں یہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر، یہ الفاظ بھی جو ہے آپ ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور جو الفاظ ثابت ہے وہ یہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تمام تسبیحات آپ کثرت سے ان ایام میں پہلے سے لے کر 13 تک کثرت سے بیان کر سکتے ہیں۔ صحابہ کا ان ایام میں کیا معمول تھا جو میں نے رکھا تھا نا کہ تکبیرات آپ نہیں پڑھتے، وجوہات شرم آتی فلاں، صحابہ کا کیا معمول تھا؟ آئیے امام بخاری نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ دونوں صحابی جو ہے ان 10 دنوں کے اندر بازار کی طرف جاتے اور بازار میں جاتے اور اتنے زور سے تکبیر کہتے ہیں کہ لوگ بھی ان کی تکبیرات کو سن کر وہ بھی تکبیر کہتے ہیں۔ اب اگر ہمارے دور میں کوئی تکبیر بولتا گیا تو وہ ایک تو پاگل ڈکلیئر ہو جائیں گا، ایکسٹرا آرڈنری، حد سے زیادہ کہیں کو دکھاوا کر رہے بھیا تم، یہ کرنا والی چیز، اگر یہ دکھاوا ہوتی تو صحابی کبھی نہیں کرتے تھے، یہ کرنے والے اعمال، تو یا تو وہ ہو جائیں گا یا تو پھر اللہ کا ولی ڈکلیئر ہو کے عام لوگوں سے بڑا ہو جائیں گا، اللہ کا ولی بھائی ہم نہیں کر سکتے، نیکسٹ آگے یہ ہو جائیں گا معاملہ۔ صحابہ نکلتے تھے اور اتنی زور سے بولتے تھے کہ سننے والے غفلت میں ہیں، بازار میں لوگ مارکیٹ میں بھول گئے، ارے یاد آ گیا ذوالحجہ چالو ہے اور اس کے اپن نہیں بولو تکبیرات بیان، تو اتنی زور سے بیان کرتے ہیں کہ لوگ ان کی تکبیرات سن کر تکبیر بیان کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا کہ مینا میں اپنے خیمے میں، مطلب حج کے لیے جاتے، مینا میں اپنے خیمے میں اتنی زور سے تکبیر بولتے کہ آواز مسجد میں چلی جاتی تو مسجد والے تکبیر بولتے، مسجد والے تکبیر بولتے تو آواز بازار میں چلی جاتی تو بازار والے تکبیر بولتے، اور چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ مینا تکبیرات سے گونج اٹھتا تھا، بخاری کی روایت، مطلب وہ یہاں بولتے تو مسجد والے سن لیتے، مسجد والے بولتے تو بازار والے سن لیتے، بازار والے بولتے تو اتنی زور سے آواز ہوتی کہ پورا مینا آواز سے گونجتا تھا، لوگ تکبیرات لوگ بیان کرے، جیسے حج میں ہوتا ہے نا، تو یہ حج میں تو کرنا ہی ہے، بازار میں بھی کرتے تھے، مطلب یہ حج کو نہیں کہتے شروعات میں، بازار میں بھی کرتے چلتے پھرتے، تو ہمیں خوب تکبیرات اس مہینے میں بالخصوص 1 سے لے کر 10 اور 10 سے لے کر 13 تک بیان کرنا ہے۔ تو اسے پتہ چلا کہ ہمیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ان میں تکبیرات باواز بلند زور سے بیان کرنا ہے، اور عورتیں چونکہ وہ زور سے نہیں کر سکتی تو وہ پست آواز میں ہلکی آواز میں اپنے گھروں میں کریں گی۔ ہاں اگر گھر میں غیر محرم کے سننے کے ڈر نہ ہو تو عورتیں بھی بلند آواز میں تکبیرات پڑھیں۔ سمجھ لیجیے گھر میں صرف محرم ہے، بھائی ہے، والد ہے، بچے ہے، سگے بھانجے بھتیجے محرمات، تو عورت تیز بول سکتی ہے، لیکن ڈر ہو کہ غیر محرم سنیں گے تو پھر پست آواز میں بولیں گے، لیکن عورت بھی بولیں گی، اور میں تو کہتا ہوں عورت ہی پہلے بولے تو پھر بچے بھی بولیں گے، بچے تو ماں سے ہی سیکھیں گے، بہرحال تو عورت بھی بول سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے تکبیرات کے علاوہ ان ایام میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو ان ایام میں ہمیں روزے رکھنا ہے۔ کون سے؟ عشرہ ذوالحجہ، پہلے ذوالحجہ کے پہلے عشرے کی بات چل رہی ہے وہ ہماری، تو اس میں کیا کرنا ہے؟ تکبیرات کے علاوہ روزے رکھنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اس دن کا روزہ 9 ذوالحجہ 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے گناہ کا کفارہ بنے گا، تو 9 ذوالحجہ کو تو رکھنا ہے، یہ غیر حاجی کے لیے، حاجی نہیں رکھیں گا۔ اس کے علاوہ ان مہینے کے اندر جو روزے آپ رکھیں گے اس میں ایک روزہ جو مشہور اور معروف ہے وہ یہ ہے، جس کے تعلق سے روایت اس طرح سے آتی ہے، سنن ابو داؤد کی روایت ہے کہ آپ سے ان کی زوجہ مبارک جو ہے ایک زوجہ فرماتی اور کہتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ذوالحجہ مطلب 9 ذوالحجہ کا روزہ،
اس کے بعد جو ہے یوم عاشورہ کا روزہ، ہر ماہ کے 3 روزے، اور ایک روایت میں ذوالحجہ کے پہلے 9 روزے، 9 ذوالحجہ عرفے کا روزہ، اور جو ہے 10 محرم کا روزہ، اور ایام 20 مہینے کے 3 روزے کبھی نہیں چھوڑتے۔ اور ایک روایت میں الفاظ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے 9 روزے ذوالحجہ کے پہلے، مطلب پہلے عشرے کے پہلے 9 دن کے روزے، اور 10 محرم کا روزہ، اور اسی طرح ایام 20 مہینے کے 3 دن 13، 14 اور 15 یہ روزے کبھی نہیں چھوڑتے۔ تو اس روایت میں 9 روزے کے تذکرہ ہے، پہلے 9 روزے، تو پتہ چلا اس مہینے میں روزے بھی رکھنا چاہیے۔ مسند احمد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ تعلق سے آتا ہے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی 4 کام نہیں چھوڑتے: عاشورے کا روزہ، عشرہ ذوالحجہ کے 9 روزے، مطلب پہلے عشرے کے 9 جو ہے دن کے جو ہے فاسٹنگ روزے، اور مہینے کے 3 روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور فجر کی 2 سنتیں، 4 عمل کبھی نہیں چھوڑتے۔ اس میں بھی کیا آ گیا؟ 9 روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ تو عشرہ ذوالحجہ میں روزہ بھی رکھیے، تکبیرات، روزہ، 9 روزے رکھ سکتے ہیں، 9 نہ بھی ہو پائے تو کم از کم ایک تو ضرور رکھیے، عرفے کے دن کا روزہ، ٹھیک ہے، یہ بھی جو ہے اس میں عمل کرنا ہے۔ اس کے علاوہ چونکہ اس مہینے میں کیے گئے سارے اعمال افضل ہے، لہٰذا نفل نماز کا خوب اہتمام کرے۔ نفل نماز کے فائدے جو آتے ہیں صحیح مسلم کی روایت میں اس طرح سے آتے ہیں: اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے سجدوں کو لازم کر لو، بے شک جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ اللہ جو ہے سجدے کے ذریعے اپنی طرف تیرا ایک درجہ بلند کرتا ہے، اور اس سجدے کے ذریعے تیرا ایک گناہ مٹا دیتا ہے، اور یہ سال کے ہر وقت ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا یہ نفل نماز کے فضائل ہے، تو خوب ان مہینوں میں کیا کریں ہم زیادہ سے زیادہ، پہلے تو 9 روزے رکھنے کی کوشش کریں، کچھ نہ تو ایک نفل نمازوں میں اہتمام، فرض تو بہرحال کرنا ہی ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، نفل نمازوں کا کثرت سے اہتمام، اسی طرح تلاوت قرآن کا کثرت سے اہتمام، اس لیے کہ ہر حرف پہ 10 نیکی ہے، اور اس سے زیادہ کیا بہتر ہو سکتا ہے کہ ہم ذوالحجہ کے پہلے عشرے میں یہ عمل کریں جو سب سے زیادہ افضل عمل ہے، تو آپ وہ کیجئے۔ صدقہ دینا، اس لیے کہ صدقہ ایک بڑا افضل عمل ہے، صدقہ بھی دیجئے، اس لیے کہ اس 10 دن میں کیے گئے عمل سب سے افضل ہے، لہٰذا خوب جو ہے صدقہ آپ کیجئے، اور دیگر جتنی نیکیاں ہو سکتی وہ کریں، اور بالخصوص گناہ کبیرہ سے اور حرام کاموں سے اپنے نفس کو بچائے، بالخصوص گناہ کبیرہ سے اور حرام کاموں سے اپنے نفس کو بچائے، اس لیے کہ محترم اور حرمت والے مہینوں کو پاس اور لحاظ رکھنا یہی ہے کہ اس میں ہم گناہ اور معصیتیں کام نہ کریں، نیکیوں میں اضافہ کریں۔ تو جہاں ہم نیکیوں میں اضافے کی میں بات کر رہا تھا اب تک، تو یہاں گناہوں سے بچنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ یہ ایام میں کیے گئے اعمال سب سے زیادہ افضل ہے، لہٰذا خوب نیکی کا ہم اہتمام کریں، اور خوب اپنی نفس کو گناہوں سے بچائے، وہ چاہے ذوالحجہ کا مہینہ ہو یا دیگر اور 3 مہینے، مطلب ٹوٹل 4 مہینے حرمت والے، ان چاروں مہینے کا احترام کرے، حرمت کا پاس و لحاظ رکھے، گناہ اور معصیت سے اجتناب کرے، بالخصوص کبائر سے اپنے آپ کو بچائے، اسی طرح نیکیوں میں اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی ہم جو ہے خوب سے خوب جو ہے کوشش کریں، اور بالخصوص وہ اعمال جو اعمال ہمیں بتائے گئے ان ایام میں کرنے کے، ان اعمال کو ہم جو ہے کثرت سے کرنے کی کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ نیکی کریں، اور زیادہ سے زیادہ گناہوں سے اپنے نفس کو، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اب آئیے آخر بچ چند کلمات کہ ان ایام میں جو مخصوص دن ہیں ان کے کچھ نام آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ بات سے واضح ہو جائے۔ جو ہے پہلے عشرے کو جو ذوالحجہ کا ہوتا ہے یا ذوالحجہ کا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں عشرہ ذوالحجہ۔ تو عشرہ ذوالحجہ، عشرہ کا معنی 10 ہوتا ہے، تو عشرہ ذوالحجہ بولے تو بعد کے 10 دن یا آخر کے 10 دن نہیں یاد رکھیں، جب بھی روایت میں آئیں گا عشرہ ذوالحجہ تو معنی ہے پہلے 10 دن، فرسٹ 10 days، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا جو ہے یوم الضحیٰ، یہ جو ہے عید الاضحیٰ کے دن کو کہتے ہیں یوم الضحیٰ۔ اسی طرح جو ہے ایک اور دن ایام معلومات، جو ہم نے ابھی دیکھا قرآن کی آیت میں، جو ہے جو سورہ حج کی آیت میں 27 میں، وہ ہے 10، 11، 12 اور 13، یہ ایام معلومات ہیں، ان کو ایام معلومات بھی کہا جاتا ہے کہ ایام معلومات مطلب 10 ذوالحجہ، 11 ذوالحجہ، 12 اور 13 ذوالحجہ۔ اسی طرح ایام تشریق 11 ذوالحجہ، 12 ذوالحجہ اور 13 ذوالحجہ کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح یوم عرفہ 9 ذوالحجہ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح یوم النہر 10 ذوالحجہ کو، عید کے دن، یوم النہر مطلب قربانی کا دن، خون بہانے کا دن، تو یوم النہر 10 ذوالحجہ کو کہا جاتا ہے، عید کے دن کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہے یوم الترویہ کہا جاتا ہے 8 ذوالحجہ کو، جب جو ہے حاجی جو ہے مینا میں جو قیام کرنے آتے ہیں، اور یہ بات جو ہے سنن ابو داؤد میں آتی ہے، تو اس کو یوم الترویہ کہتے ہیں، جو 8 ذوالحجہ ہوتے ہیں۔ تو یہ چند نام ہیں۔ اسی طرح جو ہے لیلۃ الحسبہ کہتا ہے، ایام تشریق کے بعد جو ایک رات آتی 14 کی، اس کو لیلۃ الحسبہ کہتے ہیں۔ تو یہ چند نام تھے جو ان دن میں ایام تشریق، یوم النہر، عید الاضحیٰ، اور اس طرح سے ہم لوگ سنتے ہیں عام طور سے۔ تو یہ وہ چند چیزیں تھیں جو میں نے بہتر سمجھی کہ آپ کے سامنے یوم جمعہ کی فضیلت کیا ہے، یہ کیا دن ہے جمعہ، یاد رکھیے اس کی کیا فضیلت ہے، ہم یقین جانیے اس کو بھول چکے ہیں۔
جس کا نتیجہ یہ ہے کہ نہ ہمارے چھوٹوں کو یاد ہے اس کی فضیلت کیا ہے، نہ ہمارے بڑوں کو یاد ہے اس کی فضیلت کیا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ جمعے کو اگر یاد بھی کیا جاتا ہے تو وہ جمعہ کی نماز کے اعتبار سے یاد کیا جاتا ہے، اور اس کا بھی حال یہ ہے کہ سب سے آخر میں جب امام صاحب وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین یا تو یہاں ختم کرتے ہیں یا پھر قرآن کسی آیت پر یا خطبے کی کسی خاص الفاظ پر جو کہ عموماً اس پر وہ خاتمہ کرتے ہیں اپنے خطبے کا، جب وہ الفاظ ہمارے کان میں پڑتے ہیں تب دوڑے دوڑے ہم بھاگتے بھاگتے جمعہ کے صفوں میں شامل ہوتے ہیں، آ کے سب سے آخر میں جہاں جگہ ملتی ہے وہاں بیٹھنا پسند کرتے ہیں، فوراً نماز جمعہ ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد نکل کر چلے جاتے اور سمجھتے ہیں جمعے کا حق ادا ہو گیا۔ جمعہ مطلب ایک نماز ہے، اور جمعے کا دن اس کی فضیلت کیا ہے ہمیں نہیں پتہ، زیادہ سے زیادہ یا تو چھٹی ہے تو اس کو انجوائے کر رہے ہیں، یا سیکنڈ جمعہ کی نماز کے تعلق سے کچھ علم ہے تو بس جمعہ کی نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، خطبہ سب غائب ہے اس کے اندر۔ حالانکہ جمعے کی نماز کو جو تقصیر کیا گیا، شارٹ کیا گیا، وہ اسی لیے شارٹ کیا گیا کہ ظہر نہیں، جمعہ کے دن جمعہ ہوتی ہے، اس لیے کہ وہاں خطبہ ہوتا ہے، خطبے کی وجہ سے 2 رکعتیں کم ہیں اس کے اندر، یاد رکھیں۔ لیکن بہرحال خطبہ تو یہیں چھوڑ دیا، تو گویا جمعے کی ایکچوئل مسئلہ یہ ہے کہ ہم کو اہمیت نہیں پتہ ہے، اس کی وجہ سے ہی سارے پرابلمز کھڑے ہوتے ہیں۔ تو آئیے چند باتیں آج جمعے کی فضیلت کے تعلق سے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ یقیناً مکمل فضائل رکھنا ممکن نہیں ہوں گے میرے لیے، جو کچھ میرے نظروں سے گزرا، جو کچھ میں جمع کر پایا وہ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ حالانکہ جمعہ کی فضیلت اس سے کئی گنا انشاءاللہ زیادہ ہے، لیکن جو باتیں میری سمجھ میں آئی، جو میری نظروں سے گزری، وہ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، یاد رکھیں۔ آئیے سب سے پہلی چیز تو اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، سورہ قصص کی آیت نمبر 68 میں بیان کرتا ہے اور فرماتا اور کہتا ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اللہ فرماتا اور کہتا ہے اور تیرا رب پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے اور چن لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اس میں سے سلیکٹ کر لیتا ہے، چن لیتا ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے جو چاہا اپنی مخلوقات میں پیدا کیا اور اس کے بعد ان میں سے جس کو چاہا اس کو پسند کیا، سلیکٹ کر لیا۔ ٹھیک، یہ بات میں کیوں رکھ رہا ہوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے کئی انسان پیدا کیے، اربوں اور خربوں انسان پیدا کیے، لیکن ان میں سے کچھ کو اللہ نے چن لیا۔ وہ اللہ کے چنندہ لوگ تھے جن کو مصطفیٰ کہا جاتا ہے، دا سلیکٹڈ ون، دا چوزن ون، اور وہ کون تھے؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام۔ وہ بھی انسان ہیں، وہ بھی مرد ہیں، لیکن تمام مردوں پر ان کی فضیلت ہے، اس لیے کہ اللہ کا سب سے بڑا احسان کسی انسان پہ جو ہوتا ہے، علماء لکھتے وہ یہ ہے کہ اللہ اس کو نبوت کے لیے چن لے۔ تو چوزن ون ہے، دا سلیکٹڈ ون ہے، تو اللہ نے ان کو چن لیا۔ تو انسانوں میں کچھ کو چن لیا، ان کی فضیلت بیان کر دی۔ انبیاؤں کی فضیلت تمام انسانیت بھی مل جائے تو ایک نبی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتی، تمام انسانیت کی نیکیاں ملا لی جائے تو بھی ایک نبی کی نیکیوں کو نہیں پہنچ سکتی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کا مقام، یہ ان کا مقام۔ انبیاء کے بعد پھر انسانوں میں سے کسی کو چنا تو وہ ہے جو انبیاء کے پیروکار بنے، جن کو حوارین یا صحابہ کہا جاتا ہے، تو ان کو بھی سلیکٹ کر لیا، ان کو بھی چوز کر لیا، اور جب ان کو سلیکٹ کر لیا، ان کو چوز کر لیا، تو ان کا مقام کیا ہے وہ بھی ہم جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم میں کا ایک احد پہاڑ کے برابر بھی خرچ کر دے اور میرا ایک صحابی ایک مد یا آدھا مد یا ایک مٹھی یا آدھا مٹھی عام زبان میں کہوں اگر جو بھی صدقہ کر دے تو اس کے برابر تم نہیں پہنچ سکتے، سمجھ رہا؟ تو یہ ہے صحابہ کا مقام۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت نے مختلف چیزیں پیدا کی، سال بنایا، مہینے بنائے، دن بنائے، تو ان میں بھی سلیکٹ کر لیا۔ سال بنایا تو گناہوں کے معافی کی اور نیکی کے اضافے کے اعتبار سے رمضان دے دیا، اسی طرح دن بنائے تو دنوں کے اندر جمعہ کو چن لیا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو پیدا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ تو اسی طرح جیسا انسانوں میں لوگوں کو چنا وہ انبیاء بن گئے، ان کے بعد لوگوں کو چنا جو صحابہ بن گئے، اسی طرح اللہ رب العزت نے مہینے بنائے، دن بنائے، سال بنائے، اور دنوں میں بھی کچھ دنوں کو سلیکٹ کر لیا اور چن لیا، یاد رکھیں۔ اب ان دنوں کو چونکہ اللہ رب العزت نے چن لیا، سلیکٹ کر لیا، وہ چوزن ہو گیا، یاد رکھیں۔ اور اللہ یہ کرتا ہے، یاد رکھیں، اللہ جس کو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے فضیلت دیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جمعہ چوزن و سلیکٹڈ ہے، یاد رکھیں۔ انسانوں میں سے یا پورے انسان مل کے یا پورے مسلمان مل کے کسی چیز کو فضیلت نہیں دے سکتے۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے کچھ دنوں کو چنا تاکہ اس میں انسان نیکیاں کرے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، یا اپنے گناہوں کی معافی مانگے، یا اپنے گناہوں کی معافی کروائے۔ تو انہی چوزن، انہی سلیکٹڈ دن میں سے اللہ تعالیٰ نے جو ہفتے میں چنا وہ دن کون سا ہے؟ جمعہ کا دن ہے، یاد رکھیے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا ہے فضیلت دیتا ہے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ کسی اور مخلوق کی بات ہو، چاہے وہ کسی دن کی بات ہو، یا چاہے کوئی اور چیز ہو، یاد رکھیے وہ دیتا ہے۔ اسی طرح انسانوں کے لیے یہ چیز اہم ہے، مومنوں کے لیے یہ چیز اہم ہے کہ جب اللہ کسی چیز کو فضیلت دیتا ہے اس کو غنیمت جان کے اس کو انکیش کر لے، اس کا فائدہ اٹھا لے۔ رمضان کو فضیلت دی، فائدہ اٹھا لو، اپنے گناہوں کی معافی کرا لو، نیکیوں میں اضافہ کر لو، اتنا کر لو کہ مغفرت کرا لو اپنے رب سے۔
جمعہ دے دیا، غنیمت جان لو، خوب اعمال کرو، اچھے سے اچھے نیکیوں میں اضافہ کرو، گناہوں کی معافی اللہ رب العزت خوب منوا لو، تو رب کو منوا لو اس دن، ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے. ہمارا کام ہے ان فضائل کو سمجھ کے اس پہ عمل کر کے نیکیوں میں اضافہ کریں، ان دنوں میں، ان مہینوں میں، ان ایام میں، ان جگہوں پر. جیسے مکے کو اللہ نے فضیلت دے دی ہے نا، تو ان جگہوں پر ان دنوں میں جا کر اپنا فائدہ اٹھا لے، نیکیوں میں اضافہ کر لے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے، اور گمراہ زندگی کو تبدیل کر کے ہدایت یافتہ بن جائے. یہ تمام کام ہم کو کرنا ہے، یاد رکھیے. تو اللہ رب العزت نے جمعہ کو چن لیا، جیسے وہ چنتا ہے اس کی اپنی مرضی سے، اور جب وہ کسی چیز کو چن لیتا ہے ہمارا کام ہے اس کے فضائل کا فائدہ اٹھائے، اور ان دنوں میں اللہ سے توبہ کر کے استغفار کر کے اپنی گناہوں کی معافی کرے، اور یہی عقل مند انسان کی پہچان ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، حدیث کے الفاظ سنیے، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو ہم سے پہلے تھے جمعے سے گمراہ کر دیا. جمعہ بڑا اسپیشل ہے، یاد رکھیے. ہم سے پہلے کے جو لوگ تھے جمعے کے ذریعے اللہ نے ان کو گمراہ کیا. شاید وہ لوگ جمعے کی اہمیت سمجھ نہیں پائے، جمعہ دیا گیا قبول نہ کیا ہو، جمعہ دیا گیا منمانی کر کے کوئی اور دن پسند کیا گیا ہو. ہوتا ہے نا، جیسا کہ یہود کو اللہ رب العزت آپشن دیتا ہے اور وہ آپشن اس کو غلط آپٹ کرتے ہیں ہمیشہ. اللہ کہتا ہے قربانی کر دو جانور کی، کتنے بہانے بناتے ہیں اننیسیسریلی، پھر مشکل ہو جاتی ہے قربانی، ہے نا. پورا واقعہ ہے سورہ بقرہ پڑھیا. تو ان کی عادت تھی، تو جمعہ دیا گیا ہوں گا، ہو سکتا خود سے کچھ بولا ہوں گا، یہ نہیں یہ چلے گا، یا ہو سکتا اس کا فائدہ نہ اٹھا کے آزمائش میں پڑ گئے ہو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مطلب پچھلی قوموں کو یہ ملا تھا، فائدہ نہیں اٹھا سکی. امت مسلمہ جمعہ کے ساتھ خاص ہے، جیسا اس کا امت کا نبی خاص ہے، یہ امت خاص ہے، تو اس امت کو دیا گیا دن بھی خاص ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو ہم سے پہلے تھے جمعے سے گمراہ کر دیا. تو یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن مقرر کر دیا، پھر شاید جمعے کو فائدہ نہ اٹھا پائے یا منمانی کی تو ہفتہ دے دیا، اور پھر فرمایا اور کہا، اور عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن مقرر کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں لے کر آیا، مطلب ہم لوگوں کو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ لے کے آئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں لے کر آئے اور ہمیں جمعے کے دن سے راہ سمجھائی، جمعے کے دن کے ذریعے ہم کو ہدایت دی. یاد رکھیے اس دن کے ذریعے. تو گویا جمعہ بڑا اہم دن ہے، یاد رکھیے. جمعہ بہت زیادہ امپورٹنس کا حامل ہے. جمعہ اس دن کو ہمیں چاہیے کہ صحیح ڈھنگ سے ہم منائیں. جمعہ اس دن ہم خوب سے خوب عبادت کریں. جمعہ اس دن جو سنت ہے اس پہ عمل کرنے کو. جمعہ اپنی مغفرت کے لیے اس کو طے کر لیں. جمعہ خاص دعاؤں کے لیے ہم خاص کریں. جمعہ بہت سارے چیزوں کا اس میں اہتمام کرنا ہے، یاد رکھیے. یہ بڑا اہم دن ہے، یاد رکھیے. ویسے جمعہ کہتے جمع سے لفظ آتا ہے چونکہ اس دن لوگ جمع ہونے والے ہیں. یہ قیامت قائم ہونے والا دن ہے جمع. ویسے بھی جمعہ میں لوگ مسجد میں جمع ہوتے ہیں، جامع مسجد وہاں بھی جمع ہوتے ہیں، لیکن جمعہ وہ دن ہے جس دن لوگ روز قیامت بھی جمع ہوں گے، چونکہ اس دن قیامت قائم ہو. سمجھ رہا؟ تو بہرحال جمع ہونے کا دن، چاہے وہ جمعہ کے دن نماز جمعہ کی شکل میں یا جمعہ کے دن قیامت آنے کے بعد انسانوں کے جمع ہونے کی شکل میں. ٹھیک. تو آپ سے فرمایا دوسری قومیں آزمائی گئی اس دن سے، ہمیں ہدایت دی گئی اس دن سے، لہٰذا اس دن کو ضائع نہ کریں. ہدایت مطلب خالی چھٹی کے حد تک خوش ہو رہے ہیں، یا جمعہ ہے تو ہالیڈے ہے تو منائیں گے، یا مینٹیننس ڈے ہے تو آج فری رہتے. نہیں، جمعہ بہت اہم ہے ایک مسلمان اور ایک مومن کے لیے. اس کو فائدہ اٹھائے، اس کو انکیش کیجیے، اس کے فضائل کو جو ہے خوب جو ہے ہم لوگ اپنائیں اور اس میں اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگیں. ٹھیک. تو اللہ تعالیٰ نے اس عظیم ترین دن کو یاد رکھے ہمیں دیا، اور اس کو بہت زیادہ خصوصیتوں کا حامل بنا دیا اس دن کو، جس کو ہم جمعہ کہتے ہیں. تو ہمیں مخصوص عبادتیں جو اس دن کے لیے خاص ہے کرنا چاہیے. عام عبادتیں بھی ہیں لیکن اس دن کی کچھ خاص ہے، کرنا چاہیے. اور اس دن کے اندر اللہ رب العزت نے جو دعوت دی ہے اس دن کے ذریعے، وہ کیا دعوت ہے؟ بہت سارے اچھے اعمال جو اس دن کرنا ہے. یہ دعوت ہے اللہ کی طرف، تاکہ ہماری نیکیوں میں اضافہ اور ہم اپنے گناہوں کی اللہ رب العزت سے معافی مانگے. یاد رکھے صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہتے ہیں جمعے کا دن وہ بہترین دن ہے، جمعے کا دن سب سے بہترین دن ہے جس میں سورج طلوع ہوتا ہے. جمعہ بیسٹ ڈے ہے جس دن سورج نکلتا ہے. سورج تو روز نکلتا ہے نا، ہفتہ نکلتا ہے، اتوار نکلتا ہے، یوم الاحد، یوم الاثنین، یوم الثلاث، یوم الخمیس، مطلب جو ہے اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ ہے نا نکلتا ہے. لیکن جو ہفتے بھر میں سورج جس دن نکلتا ہے جس کی سب سے زیادہ فضیلت ہے وہ دن کون سا ہے؟ یوم الجمعہ. تو سورج کے تعلق سے آپ فرماتے حدیث، یہ جو ہے حدیث صحیح مسلم کی، آپ نے فرمایا جمعے کا دن سب سے بہترین دن ہے جس پہ سورج نکلتا ہے. ٹھیک ہے. تو بیسٹ ڈے ہے، یاد رکھیے، طلوع ہوتا ہے. اس دن آدم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. اور کیا خصوصیت ہے اس دن کی؟ اس دن اللہ رب العزت نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا. دوسرا فرمایا اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا.
जन्नत में भी इसी दिन ये गए और इसी दिन इन्हें इससे निकाला गया, जन्नत से इसी दिन ये निकाले गए। क़यामत भी जुमे को ही कायम होगी, क़यामत भी इसी दिन आने वाली, इसलिए यौमुल जुमा ही जमा होने का दिन है। चाहे नमाज जुमा की शक्ल में भी जमा होते हो और क़यामत कायम होंगी तो तब भी लोग जमा हो जाएंगे, तो क़यामत इसी दिन कायम होंगी। आदम अलैहिस्सलाम इस दिन पैदा किए गए, जन्नत में दाखिल किए गए, जन्नत से निकाले गए, समझ मतलब दुनिया में आए और इसी दिन क़यामत कायम होने वाली है। बहुत अफजल दिन है, ये मजाक नहीं है, ये छुट्टी का दिन नहीं है। हालत ये है कि जो लोग हफ्ता भर भी फजर पढ़ते हैं, जुमा को फजर नहीं पढ़ते चूँकि वर्किंग डे नहीं है, आज बोले लंबा सोना है। कितनी ताज्जुब की बात है, कितनी अमेजिंग है। याद रखिए, मैं ये क्यों बात बयान कर रहा हूँ, इसलिए कि लोग जुमा को मजाक समझते हैं, जुमा को जोकिंग के लिए लेते हैं, जुमा को छुट्टी का दिन समझ। यार छुट्टी दी जा रही है आपको क्यों मुस्लिम ममालिक में, मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस में? इसलिए कि इसकी फ़ज़ाइल है, ना कि इसमें सोना है, सिर्फ सुस्ती वो करना है और जुमा के पहले उठना है, 10 मिनट पहले नहाना है और चल जाना है मस्जिद। बड़ा अहम दिन है, याद रखिए, तो इस दिन को ज़ाया मत कीजिए, क़यामत इसी दिन कायम होगी। आइए, मुस्नद अहमद और इब्न माजा की रिवायत है, अबू लुबाबा बदरी रज़ी अल्लाह अन्हु इसके रावी फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और से सुनिए, यकीनन जुमे का दिन तमाम दिनों का सरदार है। सूरज जिस पे तुलू होता है सबसे अफजल दिन है, पहली हदीस में चला गया। ये हदीस क्या बयान करिए, ये तमाम दिनों का सरदार है, समझ रहा? तो जुमा क्या फरमा रहे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यकीनन जुमे का दिन तमाम दिनों का सरदार है और अल्लाह ताला के यहाँ सबसे अजीम है। अल्लाह ताला के यहाँ सबसे अजीम है, हमारे लिए हम बेकार जाया कर रहे हैं, छुट्टी है तो फ़ायदा उठाइए, सबसे अजीम है। फिर फरमाया, ये अल्लाह ताला के यहाँ ईद उल अज़हा और ईद उल फित्र से भी ज़्यादा बढ़कर है। ये अल्लाह ताला के नज़दीक ईद उल अज़हा और ईद उल फित्र से ज़्यादा बढ़कर है, क्योंकि ईद उल अज़हा और ईद उल फित्र तो सिर्फ मनाने की है, त्यौहार है मुसलमानों के, जो बार बार आने वाला दिन है जिसमें खुशियाँ मनाते हैं। लेकिन जुमा फ़ज़ाइल के एतबार से उससे ज़्यादा फजीलतें लिए हुए अपने अंदर। तो फरमाया अल्लाह के नज़दीक ईद उल अज़हा ईद उल फित्र के दिन से भी बढ़कर है। इसकी 5 खसलतें हैं, इस दिन की 5 स्पेशलिटीज़ है, 5 खसलतें इस दिन की। इस दिन में अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को पैदा फरमाया, इस दिन ये पैदा हुए। दूसरा फरमाया, और इसी दिन इनको ज़मीन पर उतारा गया, मतलब इनसे ख़ता हुई फिर माफ़ी हुई, ज़मीन पर उतारे गए। और इसी दिन इन्हें फौत किया गया, इनका इंतकाल भी दुनिया आने के बाद जुमा को ही हुआ। फिर फरमाया, और जुमा के दिन एक ऐसी घड़ी है, एक ऐसी सा है, एक ऐसा वक्त है, एक ऐसा टाइम है जिसके अंदर जो कुछ भी मांगा जाए अल्लाह अता करता है, सिर्फ हराम चीज़ ना मांगी जाए। ये इसकी खसलत है। फिर फरमाया, इसी दिन क़यामत कायम होंगी, ये इसकी खसलत है। फिर फरमाया, हर मुक़र्रब फरिश्ता, अल्लाह के मुक़र्रब फरिश्ते हैं, स्पेशल फरिश्ते जो अल्लाह के अर्श को उठाए हुए होते हैं, उनको बोलते हैं मुक़र्रब फरिश्ते। मुक़र्रब फरिश्ते, ये मुक़र्रब फरिश्ते कैसे होते हैं, क्या इनका मामला है? फरिश्तों की दुनिया मेरा एक लेक्चर है, उसमें ज़रूर आप सुने, कितने अमेजिंग ये फरिश्ते हैं, याद रखें। तो बहरहाल हर मुक़र्रब फरिश्ता जो अल्लाह के करीब होता है, अल्लाह के अर्श को उठाए रहता है या उठाएंगा, अल्लाह के अर्श से इसका ताल्लुक़ है। मुक़र्रब फरिश्ता आसमान और ज़मीन और हवा, आसमान और ज़मीन और हवा और समंदर जुमा के दिन से डरते हैं। अल्लाह का मुक़र्रब फरिश्ता ज़मीन और आसमान, हवा और समंदर, मतलब ज़मीन, आसमान, हवा और पानी, सब जुमा के दिन से डरते जब ये आता है। क्यों? क्योंकि जुमा को क़यामत कायम हो जाती, तो वो घबरा जाते, वो डर जाते अपने रब से, समझ रहा? और मुसलमान का हाल ये सबसे ज़्यादा मस्त होकर पड़ा हुआ है जुमा के दिन। जो जुमा की मखसूस इबादतें वो तो गायब है, फ़राइज़ भी इस दिन छूट जाते हैं, इसलिए कि बोले हफ्ता भर नमाज़ पढ़ा ना मैंने फजर की, जुमा आज एक छुट्टी का दिन है, क्योंकि ऑफिस रहता जल्दी 8 बजे तो उठ जा रहा, फजर हो जा रही, ऑफिस नहीं है आज तो फजर भी नहीं है आज। सुभान अल्लाह, ये तो इतना अजीम दिन है, ये दिनों का सरदार है, सबसे अफजल दिन है जिस पर सूरज तुलू होता है। इस दिन अल्लाह के मुक़र्रब फरिश्ते, ज़मीन, आसमान, समंदर, हर कोई, हवा, पानी, सब डर रहे हैं, क्योंकि इस दिन क़यामत कायम है। आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में भेजे गए, आदम अलैहिस्सलाम इसी दिन वफ़ात पाए। और एक ऐसी घड़ी है इस दिन में, जिस घड़ी में जो दुआ मांगी जाए रद्द नहीं होती, सिवाय हराम चीज़ ना मांगे। और इसके साथ साथ इसकी एक और फजीलत है, इसी दिन क़यामत कायम होगी और हर कोई इस दिन से डरता है अल्लाह की। सिर्फ इब्ने आदम जो है मस्त है, जिन और इंस नहीं समझ पा रहे कि रब्बुल इज़्ज़त ने क्या फजीलत का हामिल बनाया इस दिन को, इसकी फजीलत को समझ के अपने ज़िंदगियों को हम बदलें। आइए, अब इस ऊपर वाली हदीस में एक जो नुक्ता हमको इजाफी मिला, उससे पहले की हदीस में भी सेम था, आदम अलैहिस्सलाम पैदा किए गए, तौबा किए, जन्नत में डाले गए, दुनिया में भेजे गए, इंतकाल हुआ इसी दिन, ये बातें तो पता चल गई हमको। लेकिन एक इजाफी चीज़ थी इसके अंदर, वो ये थी, इसमें एक घड़ी आती है, एक टाइम है जिसमें मांगी गई दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता, सिवाय हराम चीज़ ना मांगी जाए। आइए उसके ताल्लुक से थोड़ी सी तफसीलात देखते हैं। अबू दाऊद की रिवायत है,
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رکھا جمعہ کا دن 12 ساعت میں جو ہے 12 گھڑیاں اس کے اندر ہوتی ہے، 12 پارٹس جس کو بول لیجیے عام زبان میں، ٹھیک ٹھیک۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جمعہ کے دن میں 12 ساعت ہے، 12 گھڑیاں ہیں، 12 گھڑیاں ہیں یا 12 گھڑیوں کا ہوتا ہے۔ اس میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ مسلمان اس گھڑی کو پا کر اللہ سے جو مانگتا ہے تو اللہ اسے ضرور دیتا ہے، لہٰذا اسے تم عصر کے بعد آخر گھڑی میں تلاش کرو۔ جمعہ کا دن 12 گھڑیوں میں آپ نے فرما رہے تقسیم ہوتا ہے، اس میں ایک گھڑی ایسی ہے جس گھڑی کے اندر جس گھڑی کے اندر جو مومن دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے، اور اس گھڑی کو تم عصر کے بعد تلاش کرو، یہ آپ سے فرماتے ہیں، اور تم عصر کے بعد آخری گھڑی میں اس کو تلاش کرو۔ تو گویا جمعہ پورا دن ہے، پورے دن میں عصر کے بعد سے لے کر، اور ہم جانتے ہیں نا دن کب بدلتا ہے، تو میں سمجھ رہا ہوں علم ہوگا، دن مغرب سے بدلتا ہے اسلام میں، رات کے 12 بجے کے چکر میں مت جائیے، ٹھیک ہے، مغرب سے دن بدلتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے، بہت زیادہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو پہلے کیا پڑھتے ہیں، تراویح، اور بعد میں روزہ رکھتے ہیں نا، تو مغرب ہوتے ہی چاند دکھ گیا، رہے رمضان شروع ہو گیا، اب تراویح ہوں گی آج، سمجھے آپ، ٹھیک ہے، تو مغرب سے شروع ہوتا ہے۔ اسی لیے جمعہ سے ایک دن پہلے کو اردو زبان میں کیا بولتے ہیں، جمعرات، جمعہ کی رات آنے والی ہے، آگاہ ہو جاؤ، ٹھیک ہے، اسی اس کو بولتے ہیں جمعرات، کہ جمعہ کی رات ابھی آ جاتی، یہ دن اہتمام کرو اس کا، ابھی سے پالو۔ تو گویا جمعرات کی رات، تھرسڈے کے دن مغرب سے جمعہ شروع ہوتا ہے، اسی لیے اس کو اردو میں جمعرات بولتے ہیں، جمعہ کی رات آج آ جاتی ہے ایک دن پہلے، پھر جمعہ آتا ہے۔ اب جمعہ کے دن عصر کے بعد آپ سے فرمایا اس کو تلاش کرو، تو جمعہ کے دن عصر کے بعد بولے تو دن کب ختم ہوتا ہے، مغرب میں، مغرب سے کیا لگیں گا، یوم السبت، ہفتہ لگ جائیں گا، سنیچر لگ جائیں گا، ٹھیک ہے۔ تو گویا عصر سے مغرب کے بیچ میں ہے۔ اس گھڑی میں مانگی گئی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا سوائے حرام چیز نہ مانگی جائے، ڈن۔ بہت سارے لوگ مصیبتوں سے، بیماریوں سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے، جسمانی پریشانیوں سے، گھریلو پریشانیوں سے، مالی پریشانیوں سے پریشان ہیں، بس اٹھا لیجیے اس دن کا فائدہ، منا لیجیے اس دن کو، حقیقت میں منا لیجیے اپنے رب کو، کروا لیجیے اپنی دعا قبول، رد نہیں کرتا اللہ مومن کی دعا سوائے حرام چیز نہ مانو۔ تو آپ سے فرماتے ہیں اللہ ضرور دیتا ہے، لہٰذا اسے تم عصر کے بعد آخری گھڑی میں تلاش کرو۔ تو دیکھیے آپ کتنی فضیلت ہے اس یوم الجمعہ کی، جمعہ کے ایک دن کی، یاد رکھیے۔ تو اب کوئی انسان یہ گھڑی کو کبھی غلطی سے بھی ضائع نہ ہونے دیں، خوب فائدہ اٹھائے اس گھڑی کا، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن میں بھی عصر کے بعد کے وقت کوئی خاص فضیلت دی تھی جمعہ کے دن کے، تاکہ اس میں کیا جائے عمل بہت بہترین ہوتا ہے، دعا کے اعتبار سے قبول ہو جاتا ہے۔ اور جمعہ کب سے چالو ہوتا ہے میں تفسیر رکھ چکا ہوں، یہ تھرسڈے کے دن مغرب سے سورج غروب ہونے سے لے کر فرائیڈے کے دن سورج غروب ہونے تک چلتا ہے۔ اس کو اردو میں جمعرات کی رات، جمعرات ہی ایکچولی وہ جمعہ کی رات ہی ہے، جمعرات کی رات سے لے کر ہفتہ لگنے سے پہلے جمعہ کی مغرب تک ہوتا ہے، یاد رکھ، ٹھیک۔ تو اس میں پالے۔ اسی طرح جو ہے ابو داؤد اور حاکم اور نسائی کی روایت ہے، اس روایت کے اندر ہے اسے عصر کے بعد آخری ساعت میں تلاش کرو۔ تو گویا عصر کے بعد آخری حصے میں یہ وقت آتا ہے جس میں ہم خوب دعائیں کریں، یاد رکھیں۔ تو یہاں پتہ چلا کہ عصر کے بعد ہم کو یہ دعا کرنا چاہیے۔ اب آئیے ایک اور فضیلت اس دن کی کیا ہے جس کا فائدہ ہم اٹھا سکتے ہیں، وہ حدیث اس طرح سے ہے، سنن نسائی اور مستدرک حاکم کی روایت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے کہتے ہیں، جو کوئی جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 2 جمعہ کے درمیان جو ہے نور روشن کر دے گا۔ جو کوئی جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرے تو اللہ 2 جمعوں کے درمیان اس کے لیے ایک نور کو روشن کر دیتا ہے۔ اور لائٹ، روشنی کبھی فائدہ مند چیز ہے، اس میں انسان کو دکھتا ہے، اور اندھیرا نقصان دہ اس لیے کہ اس میں آپ نہیں جانتے کیا آگے ہو سکتا۔ تو نور ہدایت آپ کے لیے کر دیتا ہے کہ 2 جمعہ کے بیچ میں یہ نور چمکتا رہتا ہے آپ کے لیے۔ کیا کرنا ہے اس دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرنا ہے پورے جمعہ میں۔ تو جمعہ کب چالو ہوتا ہے، جمعرات کی رات سے، تو وہاں سے لے کر تو دوسرے دن تک کبھی بھی کر سکتے، کوئی ضروری نہیں جمعے کی نماز سے پہلے، کوئی ضروری نہیں جمعے کی نماز کے بعد، کوئی ضروری نہیں جمعہ کے دن فجر کے بعد۔ آپ مغرب کے بعد سے لے کر جمعرات تھرسڈے گزر گیا، مغرب ہو گئی، وہاں سے لے کر سیکنڈ ڈے تک کر سکتے ہیں۔ ایک ساتھ بیٹھ کے کیجئے، یا ایک ساتھ نہیں ہو سکتے کسی وجہ سے تو توڑ کے کیجئے، انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں کہ بھائی کچھ شروع کر دیا پھر بیچ میں ٹائم آ گیا، نماز وغیرہ جا کے آئے، پھر آپ کا کنٹینیو کر لیا اور ماشاءاللہ ایک ہاف این آور ہارڈلی زیادہ سے زیادہ ختم ہو گیا آپ کا سورۃ الکہف۔ ضرور پڑھے۔
اور سورۃ الکہف جب سب سے افضل اور سب سے عظیم دن میں پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو میں آپ سے یہ کہوں گا سورۃ الکہف کی تفسیر پر بھی ذرا غور کرے کہ کیا وہ سندیش، کیا میسج اور کیا پیغام ہے سورت کے اندر کی سب سے عظیم اور سب سے افضل دن اس کو پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ جب آپ اس کو پڑھیں گے تو بہت ساری باتیں آپ کو پتہ چلیں گی۔ سورۃ الکہف کے اندر بہت سارے خزانے ہیں چھپے ہوئے، یاد رکھیے، جن کو آپ جب پڑھیں گے جمعہ کے اور سب سے افضل دن تو اس کو یاد رکھیں گے کہ یہ کیا ہے۔ اس کی پہلی 10 آیتوں کی صرف فضیلت یہ ہے اس سورۃ الکہف کی کہ جو اس کو تلاوت کرتا ہے کس سے محفوظ رہیں گا؟ دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گا۔ اور دجال کا فتنہ کیا ہے؟ صرف ایک روایت رکھتا ہوں اس تعلق سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نوح علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاءوں نے مجھ سے پہلے تک، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تک دجال کے فتنے سے اپنی قوم کو ڈرایا ہے۔ نوح علیہ السلام پہلے رسول انسانی طرف بھیجے گئے، ان سے لے کر تمام انبیاءوں نے کس سے ڈرایا اپنی قوم کو؟ دجال سے۔ اور دجال کے فتنے سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوا ہے، اس لیے تمام انبیاءوں نے ڈرایا ہے۔ اور صحابہ کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان کی، صحابہ کانپنے لگے اور ڈر گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے آخری نبی کے بعد اس کا آنا تو طے ہے، لیکن ڈرانا پہلے نبی سے چالو، پہلے رسول ڈرا رہے ہیں اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے، کتنا ڈینجرس فتنہ، اس سے بچ سکنا۔ پہلی 10 آیتوں کی فضیلت، کچھ نہ کچھ تو پیغام ہے ان 10 آیتوں میں، کھولیے اس پیغام کو، جائیے اس کی تفسیر اور اس کی گہرائیوں میں، پھر پتہ چلے گا کیا اسٹرانگ میسج اللہ دے رہا ہے، کیا سگنلز پاس کیے جا رہے روز قیامت جو سب سے بڑا فتنہ آنے والا ہے اس سے بچنا ہے۔ تو یہ ہے میرے طرف سے پیغام اور ہدایت، دیکھو، ڈیکوڈ کرو اس کے پیغاموں کو، ان میسیجز کو دیکھو، اس کی تفصیلات میں جاؤ، اس کی تشریح میں جاؤ، اس کی گہرائیوں میں جاؤ، اور اپنے آپ کو اور اپنے آنے والی نسلوں کو دجال کے فتنے سے بچا لو۔ وہ دجال جو عظیم آنے والا ہے سب سے بڑا، اس کے علاوہ چھوٹے موٹے دجال تو انشاءاللہ یوں نکل جائیں گے۔ سب سے بڑے فتنے کا اس کے اندر حل ہے 10 آیتوں میں، ایک روایت میں کہ پہلی 10 آخری 10 کی بھی الفاظ ہے ایک حدیث کے اندر کہ آخری 10 بھی دجال کے فتنے سے نجات ہے، سمجھا؟ سورۃ الکہف پڑھیے، نوجوانوں کے واقعے سے چالو ہوتی ہے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور پھر وہ اپنی جانوں کو بچانے ایک گفا میں چھپ گئے، رب العزت نے ان کو نشانی بنا دیا۔ جب اٹھے پتہ نہیں کتنے 100 سال بعد، بادشاہ ختم ہو چکا تھا، لوگ ایمان لا چکے تھے، یہ ایمان لائے تھے، کوئی ایمان والا نہیں تھا۔ جب یہ اٹھے نیندوں سے تو سب ایمان والے تھے، لوگوں نے پہچان لیا، کہا اچھا تم تو وہ، تمہارے قصے مشہور تھے، لوگ بولتے تھے کچھ نوجوان چلے گئے وہ تم ہو، پہچان لیا لوگوں۔ پڑھیے سورت، اس دن خاص کیا ہوتا ہے جب یہ پڑھ لیتے ہیں آپ تو ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ ایک نور آپ کے لیے روشن کر دیا جاتا ہے۔ یہ سورۃ الکہف کی فضیلت ہے، خاص طور سے جمعہ کے دن پڑھے جانے کے لیے، ٹھیک ہے؟ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اس دن، جہاں یہ دن فضیلت والا ہے، تمام چیزیں ہیں، اب اس دن اور بھی فضیلتیں ہیں، یاد رکھیے۔ ان فضائل میں سے ایک فضیلت کیا ہے یاد رکھیے اس دن کی، وہ یہ نماز جمعہ۔ بہت ساری فضیلتیں ہم دیکھتے آ رہے ہیں، بہت سارے کرنے والے کام بھی دیکھتے آ رہے ہیں، ہے نا؟ دعا کا ہم نے دیکھ لیا، سورۃ الکہف کا دیکھ لیا۔ اب اس دن ایک اور عمل ہے جو بڑا اہم ہے، یاد رکھیے، امپورٹنٹ ہے، یا میں کہوں گا ایک اور عمل ہے جو موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ وہ کیا ہے؟ صلاۃ الجمعہ، نماز جمعہ، جمعہ کی نماز۔ ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ، جس کو کہیں گے سب سے اہم اعمال جو اس دن کیے جاتے ہیں، اس میں ایک سب سے اہم عمل ہے، اس لیے کہ یہ بہت خاص عمل ہے، اس کے ساتھ بہت خاص چیزیں جڑی ہوئی، یاد رکھیے۔ تو نماز جمعہ یاد رکھیے، یہ اس دن کی خصوصیت کے اندر سب سے عظیم خصوصیت ہے کہ اللہ نے نماز جمعہ ہمیں عطا کی، ہمیں نماز جمعہ دی گئی کہ تم اس نماز کو پڑھو، یاد رکھیے۔ اور اس نماز سے پہلے کیا کیا کرنے کا حکم دیا گیا؟ حالانکہ اب جمعہ کے احکام اور مسائل میرا تفصیلی بیان ہے، آپ اس کو انشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں کہ جمعہ کی فضائل، احکام اور مسائل میں نے اس میں رکھے، بس مختصر یہاں دہرا رہا ہوں کہ یہ نماز کتنا عظیم عمل ہے، یہ اس دن کا سب سے عظیم عمل ہے، یاد رکھیے، جو کرنا ہے نماز جمعہ، صلاۃ الجمعہ جس کو ہم کہتے ہیں، جس کو خاص تاکید کیا گیا ہے نا، تاکید کیا گیا اس نماز کے تعلق سے کہ اگر پڑھو گے تو عظیم ثواب ملے گا، اور چھوڑو گے تو ڈر ہے کہیں اللہ تمہارے دلوں پر مہر نہ لگا دے، اس لیے کہا سب سے عظیم عمل ہے اس دن کا۔ پڑھو گے تو ثواب ملے گا، نہ پڑھو گے تو ڈر ہے اللہ تمہارے دلوں پر مہر نہ لگا دے۔ تفصیلات انشاءاللہ آگے رکھوں گا۔ اس کے بعد ہمیں حکم دیا گیا، کیا حکم دیا گیا؟ پوری توجہ کے ساتھ اس روز غسل کیا جائے، اسی طرح صفائی اور ستھرائی کا اعتبار کیا جائے، صاف ستھرا اپنے آپ کو رکھا جائے، اسی طرح خاص کپڑے پہنے جائے، مطلب عام دنوں کے کپڑوں سے ہٹ کر کپڑے پہنے جائے، کیونکہ صحابہ عموماً جو کپڑے پہنتے تھے وہ محنت مشقت کی وجہ سے پسینے وغیرہ میں اس میں بدبو آتی تھی، نتیجہ کہا کہ کم از کم جمعے کے دن کپڑے الگ پہنا کر، مسجد میں سب جمع ہوتے ہیں نا، اسمیل آتی ہے، تو خاص کپڑوں کا اہتمام کیا جائے، خوشبو لگائی جائے، ہے نا، اور اس کو پسند کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سر میں تیل لگا کر کنگھی کی جائے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے اچھا لباس جو ہے پہن کر جلدی نکلا جائے گھر سے، اسی طرح امام کے خطبے دینے شروع کرنے سے پہلے، ممبر پر بیٹھنے سے پہلے پہنچ جائے، اسی طرح آگے کی صفوں میں بیٹھا جائے، اسی طرح غور کے ساتھ امام کی بات کو سنا جائے، جو وہ نصیحت کرتا، واعظ کرتا، دھیان دے کر سنا جائے، تو یہ تو فائدہ ہی فائدہ ہے،
یہ نماز سے پہلے اتنے کام کرنا ہے، نہا کے اچھے کپڑے پہن کر خشبو لگا کر ستھرائی کا اہتمام کر کے، اگر اچھے کپڑے نہیں بھی ہے تو ستھرائی صفائی کا اہتمام کر کے، تیل لگا کر کنگھی کر کے جلدی گھر سے نکل کر خطیب کے نزدیک بیٹھ کر غور سے اس کی بات کو سنائیں۔ نماز سے پہلے اتنی تیاریاں ہیں، نماز پھر سمجھ رہا۔ اب میں نے حوالے نہیں دیا بہت ساری چیزوں کے، اس لیے کہ یہ احکام اور مسائل میں تفصیلات میں لے چکا ہوں، اس کا وقت نہیں، سمجھا؟ یہ سب کرنا ہے، پھر یہ خطیب کے سامنے آپ بیٹھ گئے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں جو جلدی آئے اس کے بارے میں، کیونکہ وہ پہلے کی تیاری احکام اور مسائل کی ہے، اس لیے میں اس کو چھیڑ نہیں رہا ہوں، چونکہ فضائل ہم دیکھ رہے ہیں صرف۔ کیا فرماتے سنیے، جو جمعہ کے دن غسل جنابت جیسا غسل کرے، اب یا تو غسل جنابت کرے یا جیسا کرے اس جیسا غسل کرے، ٹھیک، پھر پہلی سات میں مسجد میں آ جائے، ایک دم اول وقت میں مسجد میں آ جائے، تو جیسے اس نے ایک اونٹ کی قربانی اللہ کی راہ میں دی ہے، اور جو دوسری سات میں آئے گا گویا اس نے ایک جو ہے بیل کی قربانی بہرحال اس کے اندر دی، ٹھیک ہے، اور جو تیسری گھڑی میں آئے گا تو جیسے اس نے ایک سینگوں والے مینڈے کی قربانی پیش کی، اور جو چوتھی سات میں آئے گا گویا اس نے ایک مرغی کی قربانی دی، اور جو پانچویں سات میں آئے گا جیسے اس نے ایک انڈے کی قربانی کے لیے پیش کیا۔ جب امام نکل پڑے، ٹھیک، تو فرشتے حاضر ہو کر ذکر کی سماعت کرتے ہیں۔ جب امام نکل پڑے مطلب آ کر ممبر پہ کھڑے ہو جائے تو پھر فرشتے آ کر اس کی بات کو سننے لگتے ہیں۔ اس لیے حدیث میں ہے کہ جب تو نماز کو آتے ہو تو فرشتے مسجد پہ بیٹھ کر رجسٹر میں اندراج کرتے رہتے کون کون آیا، لیکن جیسے خطیب نے خطبہ شروع کیا وہ لکھنا کے رجسٹر بند کر کے جا کے خطبہ سننا شروع کر دیتے ہیں، وہ خطبہ سننا شروع کر دیتے ہیں۔ کب؟ جب خطیب بولنا شروع کر دیتا ہے، اور رجسٹر کو بند کر لیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، خطیب کی خطبہ شروع کرنے سے پہلے موجود رہو، خطیب کے خطبہ شروع کرنے سے پہلے موجود رہو جمعے کے دن، تاکہ رجسٹر کلوز ہونے سے پہلے نام لکھ دیا جائے، اندراج ہو جائے۔ سمجھ رہے آپ کتنا اہم ہے؟ دنیا کی کوئی لسٹ لگتی ہے ایگزام کی، کتنا تڑپ تڑپ کے اپنا نام ڈھونڈتے ہیں اس میں، یہ رجسٹر میں ہمارا نام ہو کہ ایوری جمعہ ایوری فرائیڈے فرشتے ہمارا نام لکھتے ہو۔ کب ہوگا وہ؟ خطیب کی خطبہ شروع کرنے سے پہلے مسجد پہنچنا۔ جو پہلے صف میں پہنچے تو واہ واہ واہ، جو دوسری پھر کیا لینا، آگے حدیث میں اس کی فضائل، اونٹ کی قربانی، بیل کی قربانی، مینڈے کی قربانی، مرغی کی قربانی، انڈے کی، وہ تو آ گیا، لیکن ابھی رجسٹر بند نہیں ہوا، ابھی خطیب آنے سے پہلے تک صفیں بھرتی رہتی ہے، مسجد پہلے بھرنا چاہیے۔ یہ کتنی افسوس صد افسوس بات ہے امت مسلمہ کے لیے، اتنا افضل دن دیا گیا اور اس دن بھی آخر میں ہم لیٹ جانا پسند کرتے ہیں، خطبہ شروع ہونے کے بعد جانا پسند کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں کا تو عادت یہ ہے کہ وہ یہ الفاظ سنتے جب خطیب بولتا ہے، الگ الگ خطبوں کے الگ الگ خطیبوں کے الگ انداز ہوتے خاتمے کے، وہ خاتمے کا الفاظ سنتے رہے، امام صاحب یہ پڑھ رہے کیا، ان اللہ و ملائکتہ ختم ہو رہا، بھاگو، یہ ٹائم آ گیا اپنے آپ مسجد میں گھسنے کا، ٹھیک، یا پھر کہیں جگہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، بھاگو، ختم ہو رہا خطبہ، اب اپنا نمبر آنے کا ٹائم ہے، مطلب رجسٹر بند ہو کے پتہ نہ کتنا ٹائم ہوا، خطیب اٹھ رہا ہے مطلب نماز کے لیے۔ حدیث میں ہے کہ وہ جب اٹھ کے ممبر پہ آ رہا ہے تو فرشتے آ کے سننا شروع کر دیتے اس کی واعظ اور نصیحت کو، اور مسلمان بول رہا ہے فرشتوں تم ہی سن لو، تم کو ضرورت ہے اس کی، ہم کو کہاں ضرورت ہے، جن کے لیے ہے وہ نہیں سن رہے، اور آخر میں دوڑتے ہوئے آ رہے رس بیٹھ گئے، ہاں آ گئے، بالکل مل گیا جمعے کا ثواب۔ خطیب کے ممبر چڑھنے سے پہلے مسجد میں داخل ہونا انشاءاللہ، کوشش کرنا اول پہلی صف، دوسری صف، تیسری صف، چوتھی صف، پانچویں صف، چلو نہیں بھی ہوا تو خطیب کے ممبر سے بیٹھنے سے پہلے جانا انشاءاللہ، تاکہ کم از کم رجسٹر میں نام اندراج ہو جائے، رجسٹرڈ ہو جائے ہمارا نام، ورنہ فرشتے کے رجسٹر بند کر کے خطبہ سنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ حدیث میں بھی آ گیا کہ فرشتے پھر امام کے کھڑے آنے سے پہلے، نکلنے سے پہلے، مطلب ممبر پہ کھڑے ہونے سے پہلے، پھر جب کھڑے ہو جاتا ہے تو اس کی بات کو سننے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں، ٹھیک۔ اسی طرح ابو داؤد اور حاکم کی روایت ہے، سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن حاضر ہو کر امام کے قریب بیٹھو، جمعے کے دن حاضر ہو کر کہاں بیٹھو؟ امام کے قریب بیٹھو۔ اب ہمارا کیا معاملہ ہے؟ جمعے کے دن آ گئے، سمجھو غلطی جلدی، ارے اتنی جلدی آ گیا آج میں، سب سے آخر میں مسجد کے کونے میں ٹیکا لے کے بیٹھنے کا اپنے، ایک دم آخر، اور کوئی آگے جاؤ، آپ آگے جاؤ، آگے، اور وہ پیچھے بیٹھنے والا سب کو آگے کرتا ہوں کیونکہ وہ ایسا سمجھتا میرا میدان ہے، پورا جمعہ خطبہ ڈسٹرب کر رہا ہے، سب پیچھے بیٹھا ہے۔ اب غور سے سنی حدیث، بہت اہم حدیث ہے، بہت اہم۔ جمعے میں حاضر ہو کر امام کی قریب بیٹھو، سنو آگے، غور سے سنو، جمعے کی فضیلت صرف جان لو اس حدیث، بیٹھو۔ آدمی مسلسل پیچھے ہٹتا رہتا ہے جمعے میں، آپ نے فرمایا آدمی مسلسل پیچھے ہٹتا رہتا ہے جمعے میں، حتیٰ کہ اگر جنت میں بھی داخل ہوگا تو پیچھے ہی اللہ رکھیں گا، اس کو آگے نہیں لے جائیں گے۔ جمعہ میں پیچھے رہنے والا جنت میں پیچھے رہیں گے۔ آدمی مسلسل پیچھے ہٹتا رہتا ہے جمعے میں، ابھی پہلی صف میں آ رہا، پھر تھوڑا جاندہ 2-3 صف بھی چلتا، پھر جاندہ 10ویں صف میں گئے چلتا، پھر جاندہ امام صاحب خطبہ شروع ہونے کے بعد بھی گئے چلتا، پھر ختم ہوتے وقت بھی گئے تو چلتا، پھر ایک رکعت چھوٹی بھی تو چلتا، آپ نے وہ آخر میں جانا ہے یا جلدی جا کے بھی آخر میں بیٹھنا ہے۔
آدمی جمعہ میں پیچھے ہٹتا رہتا ہے، پیچھے ہٹتا رہتا ہے، پیچھے ہٹتا رہتا ہے، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر جنت میں بھی گیا تو پیچھے ہی رہیں گا، اللہ آگے نہیں بھیجے گا۔ اور آپ سب کو پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے جنت کے اندر آگے والے حصے میں بڑے بڑے لوگ رہنے والے ہیں، ہر سٹی کے پرائم اسپاٹ سے بڑے بڑے لوگ رہتے ہیں، سٹی سینٹرز میں مالدار قسم کے لوگ رہتے ہیں، تو جنت کے بیچ والے حصے میں، اور اس میں بھی سب سے بیچ اور سب سے اونچے حصے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد دیگر انبیاء، اس کے بعد ان کے اصحاب، ان کے بعد ان کو محبت کرنے والا، حدیث میں نا جو جس سے دنیا محبت کر رہا اس کے ساتھ رہیں گا، پھر اس کے بعد اللہ کے جو ہے صدیقین، اس کے بعد شہداء، صالحین، پھر اللہ کے نیک بندے، اولیاء جن کو کہتے ہیں، پھر ان سے کم نیک، ان سے کم نیک، ان سے کم نیک، ان سے کم، تو لاسٹ میں سب سے آخر میں جمعہ میں پیچھے رہنا جنت میں پیچھے رہنے کا سبب ہے۔ اچھا یہ باتیں دونوں کے لیے ہو رہی ہے، مرد اور عورتوں کی۔ اب جمعہ بولے تو عورتیں بول رہی کیا آج ٹاپک لے لیا، ہمارا تو کوئی حصہ ہی نہیں۔ یہ آپ کے لیے بھی ہے میری ماں بہنوں، جمعہ تمہارے لیے بھی ہے، اور تمہارے لیے بھی جمعہ اتنی ہی اہمیت کو لے کر آتا ہے جتنی مردوں کے لیے لے کر آتا ہے۔ کتنی افسوس و صد افسوس کی بات ہے کہ امت مسلمہ کی عورتیں جمعہ ہی نہیں پڑھتی، کہاں سے پڑھیں گی، جمعہ کو جاتی نہیں۔ حالانکہ یہ بات بھی میں رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے، حالانکہ جمعہ کی نماز ان کے لیے اگر وہ نہ بھی پڑھے تو گناہ گار نہیں ہوتی، یاد رکھیے یہ بات طے ہے، کیونکہ حدیث میں جمعہ 5 لوگوں کے لیے معاف ہے، میں مان رہا ہوں اس چیز کو، عورت کے لیے معاف ہے، غلام کے لیے معاف ہے، بیمار کے لیے معاف ہے، مسافر کے لیے معاف ہے، اور بچوں کے لیے، نابالغ بچوں کے لیے معاف ہے، ٹھیک ہے سمجھ گئے۔ لیکن جمعہ کا خطبہ اور واعظ و نصیحت کی جگہ کہاں ہے تمہارے پاس حاصل کرنے، تو کم از کم یہ تو حاصل کر لو، کہاں ہے اور موقع بتاؤ۔ عیدین میں نہیں جاتی ہو، جمعہ میں نہیں جاتی ہو، فضائل بھی ہے، دیکھو جو جائیں گا تو فضائل پائیں گا، جو نہیں جائیں گا تو مستثنا عورتیں، مردوں کے لیے نہیں ہے، مردوں کو تو جانا ہی ہے۔ ہاں بیمار مرد ہو، مسافر مرد ہو تو اس کے لیے بھی جمعہ معاف ہے، عورت ہے معاف ہے، لیکن گئے تو فضائل بھی تو ہے۔ دنیا کے اندر اگر ایک چیز پہ خریداری پر چھوٹا سا 10 روپے کا آفر آ جائے تو شوہر کی مت مار دیتی عورتیں، دیکھو میں نے 1000 روپے کا کپڑا لائی، 1000 روپے کا کپڑا کہیں کو لایا تم نے بیگم 1000 روپے کا، ارے اس پہ 10 روپے کی سڑی ہوئی بالٹی فری تھی نا بیگم، لیکن 1000 روپے تو گئے نا میرے 990 روپے 10 روپے کی بکیٹ کے لیے، نہیں آفرز لبھاتے ہیں، یہ شریعت کے آفرز نہیں لبھاتے ہم کو، کیا فضیلت ہے۔ اگر میرے علاقے میں ایسی مسجد ہے جہاں جمعہ ہوتی تو میں جاؤں، اس فضیلت کو۔ مسجد کے انتظامیہ، جو لوگ انتظامیہ میں ہیں ان سے گزارش کروں گا اللہ کے لیے مسجدوں کے دروازے عورتوں کے لیے کھول دو، اس سے پہلے کہ وہ کھلا لے کھول دو۔ زمانہ بہت بدل چکا ہے، اب منمانی مردوں نے جو کر لی نا اپنی سوچ کے اعتبار سے تمہاری نہیں چلنے والی۔ اگر تم شریعت کے جو دیے ہوئے حقوق نہیں دو گے یہ اپنے حقوق چھین کر لیں گی، پھر ان کی کون مدد کر کے تمہارا نقصان کرے گا۔ اس سے پہلے یہ حالات آئے، دے دو جو ان کا حق ہے ان کو۔ مسجد کا چندہ مانگتے تو عورتوں سے نہیں لیتے کیا؟ نہیں تمہارا نہیں لیتے، تم کو آنے بھی نہیں دیتے، لاؤ بڑی بھی لاؤ، کیا دیتے خالہ لاؤ، تمہارے تو زیورات بھی دے دو، تم حدیث میں کہ اللہ کے رسول عورتیں لاؤ تمہارا، لیکن میں آ سکتی کہ نہیں تم آ نہیں سکتے اندر، تم سے فتنہ ہوتا، چلو نکلو ہیں۔ اور اگر تم سے فتنہ نہیں ہوتا تو ہم سے تم کو فتنہ ہوگا، تم آؤ مت لیکن مسجد کے اندر، کیونکہ پورے چور اچکے نکمے ڈاکو گنڈے موالی مسجد کے باہر بیٹھے تو فتنہ ہو جاتا، عورتوں کو چھیڑیں گے فلاں کریں گے۔ اور سارے شریف لوگ بازاروں میں رہتے، سارے شریف لوگ مالز میں ہوتے، سارے شریف لوگ تھیٹرز میں رہتے ماشاءاللہ، اور سارے موالیاں ادھر بیٹھے رہتے، اس لیے چھیڑ چھاڑ کا مسئلہ ہو سکتا ہے مسجد میں۔ کالج میں کوئی مسئلہ نہیں، عورت کی جانے سے فتنہ نہیں ہوتا، بازار میں جانے سے فتنہ نہیں ہوتا، مالز میں جانے سے فتنہ نہیں ہوتا، اکیلے بڑے بڑے سفر کرنے سے فتنہ نہیں ہوتا، یہاں سے گلف جاری اکیلی تو فتنہ نہیں ہوتا، یہاں سے US جاری اکیلی چونکہ اب شادی ہو گئی میں وہاں بیوی کو بلایا تو فتنہ نہیں ہوتا، مسجد گئی تو بہت بڑا فتنہ ہوتا۔ اس سے پہلے کہ اپنا حق چھین کر لے ان کو ان کا حق دے دو، دروازے کھول دو مسجد کے لیے، ان کا حق اس میں آنا۔ تم نے سارے دروازے کھول دیے ان کے لیے مسجد کا چھوڑ کر۔ اگر تم کہتے ہو فتنہ ہے، بہت فتنہ ہے زمین پر پھیلا ہوا جس کے نتیجے مسجد آنا بھی فتنہ ہے، تو ایسے فتنے کے دور میں تو پھر کالج جانا بھی فتنہ ہے، اسکول جانا بھی فتنہ ہے، بازار جانا بھی فتنہ ہے، مال جانا بھی فتنہ ہے، سب جگہ جانا فتنہ ہے۔ پھر عورت گھر سے ہی نہ نکلے، سب جگہ تو چھوڑ دیا، جہاں جا سکتی دروازہ بند کر دیا۔ یہ بھی ہمارا اس تہذیب میں رہنے کا اثر ہے، اس تہذیب میں اپنے عبادت گاہوں میں عورتوں کو نہیں آنے دیا جاتا ہے، نتیجہ مسلمانوں نے وہ لے لیا، ساری دنیا میں کھلی ہے ان کے لیے مسجدیں صرف چھوڑ کے۔ بہرحال چلو ایکسیپشنل ہے، گھر کی نماز ان کی افضل ہے، میں بھی مانتا ہوں، لیکن جو ایجوکیشن واعظ اور نصیحت جو ان کو چھوٹ جا رہی ہے نا جمعہ سے چھوٹنے سے، اور جو اجتماعیت کی جو طاقت ہوتی ہے وہ چھوٹ جا رہی ہے۔ بہرحال چلو عورتوں کو پکڑ نہیں ہے، اس پہ گرفت نہیں ہے، یہ بات واضح کر رہا ہوں، نہیں تو بہت ساری عورتیں دل میں پریشان ہو جائیں گی، ہم کہاں پڑے نہیں ہیں انتظام تو نہیں آپ کے لیے ایکسیپٹ، لیکن اگر انتظام ہے تو ضرور جائیے، انتظامیوں سے کہوں گا مسجد کے اپنے دروازوں کو کھولے، مسجد کے ان کے لیے الگ انتظام کرے، عورتوں کے لیے جیسا کرنا چاہیے۔ اچھا بہت سے لوگوں کی چیز سمجھتی بھی نہیں، جب آپ بولتے ہیں نا ایسا عورتوں کے لیے مسجد دروازے کھول دو تو بہت سے لوگ اتنے کم عقل، اللہ رحم کرے، اتنا کم علم ہے ان کو دین کا، بولتے
کیا باتیں کر رہے مولانا تم، کیا بے شرمی کی باتیں، اب ایک ہی دروازے عورت بھی آئیں گی، ایک ہی دروازے بچ جائیں گے، ایک ہی طہارت خانے وہ بھی جائیں گے، ایک ہی طہارت خانے میں بھی جاؤں گا، ایک ہی وضو خانے وہ بیٹھیں گے، ایک ہی وضو خانے میں بیٹھوں گا، ساتھ نماز پڑھیں گا، استغفر اللہ، کیسی باتیں کر رہے؟ تو بیوقوف انسان، تجھے معلوم ہی نہیں عورتوں کو مسجد میں آنا والے تو کیا انتظام رہتا؟ ان کا آنے کا راستہ الگ مسجد نبوی میں تھا، ان کے آنے کا راستہ الگ، ان کے وضو خانہ الگ، ان کے طہارت خانے الگ، اور اگر ایک ہی مسجد ہے تو وہ پیچھے نماز پڑھیں گی مردوں سے، اور الگ مسجد ہے تو بازو پڑھیں گی وہ نماز. تو تجھے معلوم ہی نہیں. بہت سے لوگ کیا سمجھتے ہیں عورتیں مسجد میں آئیں گی مطلب کیسا، انہوں رکعت باندھ رہے تو بازو ادھر کی بیوی کھڑی یا کوئی دوسری عورت کھڑی ہو سکتی ہے آ کے. ارے اتنی چھوٹی اور ہلکی سوچ، دینی علم کی اتنی خطرناک کمی، سبحان اللہ. پورا انتظام الگ ہوتا ہے میرے بھائی، پورا انتظام، سمجھو اس بات کو. بہرحال چلیے آگے چلتے ہیں. تو جمعہ میں پیچھے مت رہو ورنہ جنت میں پیچھے رہوں گے اگر گئے تو، ٹھیک. تو لہٰذا خوب تیار ہو کر جو حق ہے جمعے کا نہا دھو کر آپ آئیں. اس کے بعد خطیب سے قریب بیٹھے، خوب غور سے اس کی بات سنیں جو وہ کہتا ہے، واعظ و نصیحت، اور اپنے گناہوں پہ کوفت کریے کہ جو آپ سے ہوئے ہیں، اور جو خطیب کہہ رہا ہوں نیکیوں میں اضافہ کرنے کے لیے آپ کوشش کریں کہ انشاءاللہ میں یہ کروں. جن باتوں سے وہ روکتا ہے ان باتوں سے روکنے کا عزم کرے اپنے دل میں کہ اللہ اٹھ کے جاؤں گا جمعے سے تو انشاءاللہ ان باتوں سے روک لوں گا اپنے آپ. اس طرح سے جمعے کا فائدہ اٹھائے اور اپنے آپ کو باقی ہفتہ ان کاموں میں مشغول رکھے جو خطیب نے کہا کہ یہ کرنا ہے. یہ ہفتہ اپن کم سے کم ایک ہفتہ تو اپڈیٹ کریں گے نا جو باتیں سن کے آئے، تاکہ لائف کا پارٹ بن جائے یہ باتیں. یہ سب آپ کو اور مجھے جو ہے کرنا یاد رکھے. تو جو شخص خالص نیت کے ساتھ اس طرح سے اگر جمعہ کو ادا کرنے لگے نا، انشاءاللہ عزیز اس کی زندگی میں برکتیں بھر جائیں گی اور جمعہ کی صحیح فضیلت اٹھانے والا بن جائے. ٹھیک ہے. تو ہمیں مسجد جانا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، جو احسن انداز میں وضو کرے اور جمعے کے لیے آئے پھر خاموشی اور دھیان سے سنے، مطلب جو خطیب کہہ رہا ہے، تو اس جمعے تک اور مزید 3 دن تک اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو اس جمعے تک مطلب آنے والے جمعے تک اور مزید 3 دنوں کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو جو ایک شخص جمعہ کے لیے آتا ہے، غور سے امام سے خطیب سے قریب بیٹھتا ہے، غور سے اس کے خطبے کو سنتا ہے، اور اس کے بعد جو احسن انداز سے مطلب جو بتایا گیا اس طریقے کے مطابق آتا ہے، تیار ہو کر خوشبو لگا کے جو بتایا گیا، اور اس کے بعد اچھا وضو کرتا ہے، جمعے کے لیے آتا ہے، خاموش بیٹھتا ہے، آواز نہیں کرتا ہے، دھیان سے سنتا ہے جو خطیب کہہ رہا ہے، تو اس کو اگلے جمعے تک کے اور اس کے بعد کے اور 3 دن کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اس جمعے سے اگلے جمعہ اور 3 دن اضافے زائد گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس کے. کسی وجہ سے آپ سفر میں تو جمعہ نہیں ہو پائی تو کم از کم اس ہفتے کے 3 دن کے صغائر تو معاف ہوئے، اس لیے کہ کبیرہ گناہ تو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، جتنے بھی فضائل ہے صغیرہ گناہ کے یاد رکھیں. ٹھیک. اب اس جمعہ کی نماز کو خراب کرنے والی چیزیں کیا، وہ بھی رکھ دوں آپ کو. حالانکہ جمعے کی نماز اس کے فضائل اور اس کے مسائل پہ بات نہیں ہو رہی تھی، ہم تو صرف جمعے کی فضائل لے رہے ہیں، جس کے اندر ہم نے دعا آخری پہر میں جو عصر کے بعد ہے اس کے بعد سورۃ الکہف اور نماز، چونکہ ایک عظیم اس کی فضیلت ہے اس لیے یہ بھی ہم مختصر رکھ رہا ہوں آپ کے ساتھ. اب اس کو نماز کو برباد کرنے والی چیزیں کیا ہیں وہ دیکھ لیں تاکہ ہم اس سے انشاءاللہ بچیں. تو پہلی چیز یاد رکھیے، جو چیز اس نماز کو برباد کر دی تھی وہ ابن ماجہ کی روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بیٹھ جاؤ تم نے تکلیف دی ہے اور دیر سے آئے ہو. ایک صحابی آ رہے تھے اور جب آ رہے تھے تو جمعہ کو ان کو فضیلت پانا تھی آگے کی صفوں کی، آئے تو لیٹ تھے، کیا کرنے لگے پھر اس کو کاندھے سے ہٹا اس کے گردن پر جا، اس کے کاندھے کو ہٹا اس کے گردن پر جا، سمجھ رہا، جانے لگے گردنوں کے اوپر سے جس کو بولتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بیٹھ جاؤ، آپ خطبہ دیتے بیٹھ جاؤ تم نے تکلیف دی ہے، تم دیر سے آئے ہو. تو پہلے آنے والا پہلے بیٹھے، بعد کا آنے والا لوگوں کے گردنوں کو پھلانگ کے نہ جائے، چونکہ تکلیف دی ہے اور ظاہر سی بات ہے کسی عبادت میں تکلیف اور دوسرے کو عبادت قبول نہیں ہوتی ہے. تو لہٰذا پہلا کام تکلیف نہیں دینا کسی کو بھی یاد رکھے جمعہ کے اندر، کہ پھلانگتے ہوئے لانگتے ہوئے لیٹ آ کے بھی وہ کرے. لیکن میں یہ کہوں گا جو آگے کے لوگ ہیں، چونکہ میں نے ایسی بھی مسجدیں دیکھی ہے، پہلی صف پوری فل، دوسری صف آدھی، تیسری صف میں 2 4، پانچویں صف میں کوئی نہیں، ایک ایک دو دو، اور آخری کی صف فل پوری، کہ پیچھے آنے والا سمجھتا مسجد فل ہے اور جب اندر دیکھتا آگے پورا خالی ہے. تو اب یہ تو مجبوراً جا رہا ہے، سب فل کرنے. یہ گناہگار انشاءاللہ نہیں ہوں گا، چونکہ گناہگار وہ ہے جو بعد میں آ کے پیچھے بیٹھے ہوئے، لیکن مسجد فل ہو چکی ہے، لیکن آپ کو پہلی صف کا ثواب لینا اونٹ والا، تو آپ سب کی گردنوں کے اوپر سے جائے، غلط پسندیدہ نہیں. وہ جو خالی چھوڑے ہوئے لوگ ہیں وہ تو گناہگار ہے پیچھے بیٹھ کر، آپ آگے جا سکتے ہیں وہاں، کیونکہ اب ظاہر سی بات ہے مسجد فل ہوگی، باہر دھوپ ہو سکتی ہے، چپلیں ہو سکتی ہیں، بہت سارے پرابلم ہو سکتے ہیں، اور ایسا ہوتا ہے، یاد رکھیں ایسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ ایک الگ مسئلہ ہے، یاد رکھیں. لیکن عام اعتبار سے ایسا نہیں کرنا چاہیے ورنہ جمعہ کا ثواب ضائع ہو جائے گا، چونکہ آپ مومن کو ایذا دے رہے ہیں جمعہ کے لیے جا کر. ٹھیک ہے. احتیاط کریں. دوسرا، بلند آواز میں تلاوت قرآن اور ذکر نہیں کرنا چاہیے جمعے کے دن. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسند احمد کی روایت دیکھا صحابہ قرات کر رہے تھے اور آوازیں تھوڑی بلند ہو رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا ایک دوسرے کے سامنے بلند آواز میں تلاوت نہ کرو، کیونکہ جمعہ ہے، اب سب ایک دوسرے کے سامنے بلند آواز میں کریں گے تو بہت زیادہ شور ہو جائے گا مسجد میں، اور جمعے کے خلاف ہے کہ اس میں شور کیا جائے. سمجھا؟ تو آپ نے کہا کہ ایک دوسرے کے سامنے بلند آوازوں میں تلاوت نہ کرو، تو یہ بھی نہیں کرنا ہے. تیسرا کام،
اس سے بھی بدترین صورتحال جو ہے جس سے جمعہ کی نماز کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے، سب سے بدترین صورت کیا معلوم؟ خطبے میں باتیں کرنا. ارے اور ہو رہا ہے یہ خطبہ چالو ہے اور کیسا کیا چل رہا، کب آئے، ٹھیک تو ہے نا، بچے بیوی وغیرہ بعد میں کہاں ٹائم ملیں گے، بات کر لو ابھی. اب دوسرا آدمی پریشان ہو کے کیا کرے، خطبہ چل رہا ہے یار، یا تو پھر دونوں بیوقوف، اتنے عظیم ثواب کو ضائع کرے بات کر کے. جمعہ میں آپ آواز نہیں کر سکتے، بات نہیں کر سکتے. کس حد تک؟ سنیے، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا کہ جس نے کنکریوں کو چھوا تو اس نے لغو حرکت کی. جمعہ کے دن خاموش تو بیٹھے، خالی کنکریوں کو چھو رہا، وہ ریت وغیرہ رہتی نا، اب آج کے زمانے میں ریت وغیرہ تو نہیں رہتی، تو کیا کھیلتے ہم؟ وہ کاڑیوں سے اس کی چٹائی کی، یا پھر پلاسٹک کے ریشے، تاگے، ہاں، یا پھر بہت کوالٹی میٹس، تو کیا ہے اچھی قسم کی بنی ہوئی قالینوں کے پھسڑے نکالتے بیٹھے ہوئے، ہاں، پوریتے ہیں اس کو، اس کے تاگوں کو صحیح کر رہے ہیں. اب یہ ہوتا اس زمانے میں کیا تھا، مسجد نبوی کھلی تھی تو اس میں کنکر ہوا کرتے تھے، ریت تھی. تو آپ نے فرمایا جس نے کنکروں کو چھوا اس نے لغو کیا. بات کرنا دور کی بات، چھونا بھی نہیں کسی چیز کو نماز کیا تھا. بخاری کی روایت نے فرمایا اور کہا، سنیے، اگر تو نے